بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو میک شیور ایک دفعہ صرف اسکرول اپ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس سبسکرپشن کی جو آپشن ہے کیا وہ بٹن پریسڈ ہے یا نہیں ہے, سبسکرائب ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ویڈیوز ہماری ریگولرلی ضرور دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں کبھی کبھار. تو اس لیے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ سبسکرائب کیجیے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں کوشش کیا کریں, ایک تو لائک دبایا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, اس سے بھی ہمیں ہیلپ ملتی ہے, اور دوسرا کامنٹ کرنے سے اس سے بھی جو ہے ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ موصول ہوتا ہے. پچھلے 12 گھنٹے میں جناب ایک بڑی ہی دھماکہ خیز قسم کی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر جو خبر یہ بتاتی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر انہیں جناب اساسینیٹ کرنے کا یا قتل کرنے کا جو ہے شاید اسرائیل کی جانب سے پلان بنایا گیا. یہ بہت ہی خوفناک قسم کی خبر ہے. اس کے آتے ساتھ ہی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بالکل آگ لگ گئی ہے اس معاملے کے بعد. یہ معاملہ کس حد تک آگے گیا ہے, میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اعلیٰ ترین عسکری ذرائع سے گفتگو کی ہے اور کچھ انسائڈ ڈیٹیلز جو ہے مجھے معلوم ہوئی ہیں. میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ہی افسوسناک اور حیران کن واقعہ پیش آیا ہے کہ پاکستان کا ایک غلط جھنڈا لگایا گیا. یہ بھی ایک بڑی حیران کن خبر ہے اور یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ کہاں پیش آیا, کس طرح پیش آیا, اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن کچھ دیگر خبریں پہلے ذرا سٹارٹ کر لیں, اس کے بعد ان خبروں کی طرف میں آؤں گا. سب سے پہلے تو پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلام آباد میں کل ایک بڑی خوفناک جو ہے وہ آگ لگی تھی, اور وہاں پہ ایک اتوار بازار ہے اس کے اندر یہ آگ لگی تھی. 20% حصے کے اوپر جو ہے وہ اپراکسیمیٹلی آگ وہاں پہ بھڑکی تھی, اور جس کی وجہ سے مختلف حصے جو ہے اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے. تاہم بروقت کارروائی کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع شکر ہے کہ موصول نہیں ہوئی. آگ بجھانے کے عمل میں ریسکیو 1122 کی 6 فائر بریگیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ مصروف رہیں, جبکہ پاک بحریہ کی فائر بریگیڈ نے بھی امدادی کارروائیوں کے اندر حصہ لیا. آگ بازار کے مجموعی طور پر 9 حصوں تک پھیل گئی تھی, جس کے نتیجے میں 380 سے زائد سٹالز وہاں پہ موجود تھے. ابتدائی طور پر مالی نقصان کا تخمینہ جو ہے تقریباً 12 کروڑ روپے وہاں پہ لگایا جاتا ہے. اب جو ہے اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہے طاہر اندرابی, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں ثالث کے طور پہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں گی تاکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے. برگن اسٹاک میں ہونے والے جو مفاہمتی یادداشت میں عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم اقدامات طے کیے گئے ہیں. ان میں ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کا قیام شامل ہے, جبکہ چیف مذاکرات کار اس کمیٹی کو باقاعدگی سے آگاہ کریں گے اور مختلف ورکنگ گروپس کی قیادت کریں گے. یہ گروپس جوہری پابندیوں, نگرانی اور تنازعات کے حل جیسے معاملات پر کام کریں گے تاکہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے. گڈ نیوز کہ وہ جو پیس پروسیس جو ہے وہ مزید آگے چل رہا ہے. اس کے علاوہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کے کسی بھی ایرانی منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا. یہ 2 میڈیٹرز جس میں ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ لیڈ لے رہا تھا, تو اس میں قطر کی جانب سے, قطر کے وزیر اعظم کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایران کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا پلان جس کے اندر انہیں آبِ ہرمز کی ایک ٹول فیس پے کرنی پڑے تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. برطانوی اخبار کو دیے ہوئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان قائم ہاٹ لائن انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے. ان کے مطابق اس رابطہ نظام کا مقصد غلط فہمیوں, اشتعال انگیزی اور غیر مصدقہ اطلاعات کے باعث پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنا ہے. شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خبردار کیا کہ بعض عناصر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں پچھلے 2 دن سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بحری جہاز کو خطرے یا دھمکی کا سامنا ہو تو اس کی تصدیق براہ راست ایرانی حکام سے کی جانی چاہیے تاکہ کسی غلط فہمی سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ ایران کے جو چیف مذاکرات کار ہیں باقر کلیباف, انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کو امریکہ کی شکست کا اعلان قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مفاہمت کسی دباؤ یا جبر کا نتیجہ نہیں بلکہ ایرانی قوم کی مزاحمت, استقامت اور طاقت کا ثمر ہے. آذربائیجان میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے مشکل حالات کے باوجود اپنے قومی مفاد کا دفاع کیا اور مذاکراتی عمل میں اپنی خود مختاری اور وقار کو برقرار رکھا. ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ در حقیقت امریکہ کی ناکامی اور ایران کی سفارتی کامیابی کی علامت کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جناب ایک اور مشکل جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی سینٹ نے منگل کو پہلی بار جنگی اختیارات سے متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کو روکنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کو محتاط انداز میں جو ہے وہ قانون ساز دیکھ رہے ہیں, جیسے انتظامیہ نے خود کوشش شروع کیا تھا اور اب اس کے لیے کانگریس سے فنڈنگ درکار ہے. یہ 10ویں بار تھا کہ سینٹ نے جنگ روکنے کی کوشش کی اور 50 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے آنے والا نتیجہ ماضی کی کوششوں کے برعکس ایک حیران کن تبدیلی تھی.
اگرچہ یہ قرارداد بڑی حد تک علامتی حیثیت رکھتی ہے اور اسے مکمل قانونی قوت حاصل نہیں، تاہم یہ ایوان نمائندگان اور سینٹ میں متعدد ریپبلکن قانون سازوں کی جانب سے جنگ اور ایران کے ساتھ ٹرمپ کے اس معاہدے پر بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے جس کے ذریعے جنگ ختم کی گئی۔ ایوان نمائندگان اس ماہ کے آغاز میں اس قرارداد کی منظوری آلریڈی دے چکا ہے۔ دو مختلف ہاؤسز سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیسوں کے حوالے سے جو ہے پرابلم آ گئی ہے کہ جناب جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی اب آپ مزید موو فارورڈ آگے نہیں کر سکتے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ نے بارہا امریکہ اور ایران کے درمیان اب مذاکرات میں خلل ڈالا ہے، جس سے ایرانی مذاکرات کار مایوس ہوئے اور بعض اوقات بات چیت عارضی طور پر بھی رک گئی۔ اب وہی میں نے آپ کو اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا جب میں وہاں پہ برگن اسٹاک کے ریزورٹ پہ موجود تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو ٹویٹ ہے اس سے بھی ایرانی جو ہے وہ کافی حد تک خفا ہیں، اور بعد میں ایرانی وفد نے یہ کہا بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ یہ موقع جو ہے یہ غلط تھا جس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ دھمکیاں میں ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ وال اسٹریٹ جرنل بھی اب اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اس کی ٹویٹ سے جو ہے کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کے مذاکراتی انداز کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جس میں ان کی کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل کا مطالعہ اور ماہرین نفسیات سے مشاورت بھی شامل تھی تاکہ ان کے رویے کی بہتر پیشگوئی جو ہے وہ کی جا سکے۔ ثالثوں نے ایران کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرمپ کے عوامی بیانات کے بجائے ان باتوں پر توجہ دے جو امریکی مذاکرات کار نجی طور پر کہہ رہے تھے۔ اس کے باوجود ٹرمپ کے غیر متوقع طرز عمل سے ایران سے کوئی بڑی اضافی رعایت حاصل نہیں ہو سکی۔ کئی مواقع پر ایران نے بالآخر وہ نتائج حاصل کر لیے جو وہ چاہتا تھا۔ ٹرمپ کی عوامی دھمکیوں کے باوجود، جن میں مختصر جنگ بندیوں کا حصول اور معاہدوں میں اپنے حق میں زبان شامل کروانا بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی حمایت سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک پائلٹ منصوبے پر اس وقت بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے کے تحت جنوبی لبنان کے بعض علاقوں کا کنٹرول لبنانی مسلح افواج کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، بیسکلی یہ امریکی صحافی ہیں ماریو نفیل، انہوں نے برازیل کے ایک صحافی پیپے اسکوبار انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا یا انٹرویو کیا، اور برازیلین صحافی نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہ ایک حیران کن بات کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی فوجی انٹیلیجنس نے انتہائی قابل اعتماد معلومات حاصل کی کہ موساد یعنی کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے مبینہ طور پر بنجمن نیتنیاہو کے احکامات پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ممکنہ طور پر سوئٹزرلینڈ جانے والے باقی پاکستانی وفد کے خلاف ایک قاتلانہ حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے اپنے روایتی ثالثوں کے ذریعے مقرر کے انداز کے مطابق شاید عمان کے ذریعے، اب یہ برازیلین وہ صحافی ہے جو یہ سارا کچھ کلیم کر رہا ہے کہ مطابق شاید عمان کے ذریعے اسرائیل کو براہ راست پیغام بھیجا، اگر تم نے ہمارے وفد کو ہاتھ لگایا تو ہم تمہیں نقشہ عالم سے مٹا دیں گے، بس یعنی ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے اگر تم نے ہمارے وفد کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق، اس برازیلین صحافی کے مطابق، یہ پیغام پاکستانی فوجی انٹیلیجنس کی اعلیٰ سطح سے آیا تھا۔ یہ معاملہ بہت جلد ختم ہو گیا کیونکہ بظاہر اسرائیل کو پیغام مل گیا تھا۔ ان کے بقول یہی ایک وجہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکا۔ جب پاکستانیوں کو معلوم ہوا کہ نہ صرف ایرانی وفد بلکہ خود پاکستانی وفد کو بھی خطرات لاحق ہیں، تو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ہفتے سے پہلے ملاقاتیں ختم ہو گئی تھیں اور صرف اس وقت دوبارہ شروع ہوئیں جب حالات نسبتاً معمول پر آ گئے۔ بیسکلی یہ جو برازیلین صحافی ہے اسکوبار، یہ جو کلیم کر رہا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا اور پاکستانی وفد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا، اور کسی طرح جو ہے چونکہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے پھر پیغام پہنچایا اسرائیلیوں کو کہ انسان کے بچے بن کے رہنا، اگر تم نے کوئی اس قسم کی اٹیمپٹ کی تو ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ دو چار چیزیں ہیں ذرا اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو میری آج ایک بڑی ہی اعلیٰ عسکری قیادت سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی سے جو ہے شخصیت سے میری بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ خبر کے اندر کتنی صداقت ہے، کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ربش، یہ لفظ ایکچولی استعمال کیا گیا کہ جی ایبسولوٹلی ربش، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ جب ایسا ہوا ہی نہیں سرے سے تو کیا اسرائیل سے جو ہے وہ رابطہ کرنا یا وایا عمان ان کو کوئی پیغام پہنچانا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کر دیا جائے گا۔ اب اس میں دو تین اور بھی ایسپیکٹس آتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اس کو ایک پی آر پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں نا، اب برازیلین صحافی کا کوئی تعلق پاکستان سے تو ہے نہیں، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے، اس کی جو بات اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اس کی بات سے یہ پتہ لگتا ہے، پہلی بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں، لیکن اس کی بات سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اسرائیل کی آنکھ کو کتنا کھٹکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک سٹوری برازیلین صحافی نے بلڈ کی ہے تو ایکچولی تو اس کے اوپر اور بھی اس کو بلڈ کیا جا سکتا تھا،
کہ ہاں جی دیکھیں یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا, اس کو چیک کر لیا اور اس کے بعد ان کو پیغام پہنچایا کہ انسان کے بچے بن کے رہنا ورنہ تمہاری سوچ سے باہر ہے, تمہارا کیا حل ہوگا. پہلی بات تو یہ, میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی بڑی بیوقوفی کر سکتا ہے کہ وہ پاکستانی وفد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا میں نتھنگ اگینسٹ ایران ہمارے ہمسایہ مطلب برادر ملک کی ہے ہمارا اور بہت اچھا ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود دونوں کے جو ڈیفنس سٹیٹس ہے نا اس کے اندر ڈفرینس ہے. ان کے پاس ڈرونز کی, بیلسٹک میزائلوں کی ٹھیک ہے ایک تعداد موجود ہے, پاکستان کے پاس بھی ہے. آپ نے جو کچھ ایران کے حوالے سے دیکھا ہے نا یہ پچھلے 2 ڈھائی 3 مہینے کے اندر جو کچھ بھی آپ نے ان کی آرسنل کو دیکھا, جس قسم کے میزائل پروگرام کا استعمال کیا گیا اس کو آپ نے دیکھا, پاکستان کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. یہ پہلے میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں ایک چیز. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, ٹھیک ہے. تو اسرائیل جو سمجھتا ہے کہ جی ہم ایران کے اوپر یہ اٹیک کریں گے, اور ایران جو ہے, ایران ظاہری بات ہے جتنی اپنی ڈیفنس کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کے مطابق کر سکتا تھا اس نے کیا, پاکستان اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے آگے. تو پاکستان کے آرمی چیف کو اس طرح ٹارگٹ کر لینا, اور جب ہم اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اور وفد کے دیگر افراد, اور وفد کے دیگر افراد میں کون تھا, صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر تو نہیں تھے, اس کے اندر آپ کے پرائم منسٹر شامل تھے, اس میں آپ کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ شامل تھے, اس میں طارق فاطمی شامل تھے, اس میں مشرف زیدی شامل تھے, یہ تمام وزیر اعظم کی ٹیم تھی. اس کے علاوہ جو ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو میں تو یہ پورا وفد تھا وہاں پہ. آپ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتے, آپ کے خیال میں جب اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کیا جاتا ہے تو یہ ملک جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی اسیسمنٹ نہیں کرتے کہ اس کا فال بیک کیا آئے گا, اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کا تھرو بیک کیا آئے گا, اس کا رسپانس آگے سے کیا آئے گا. اس لیے اس بات کے اندر جو ہے نا کوئی سر پیر ہے نہیں. اور دوسرا بیٹھا کون ہوا ہے, وہ برازیلین مطلب صحافی, نہ تو اس کا اسرائیل سے تعلق ہے, نہ اس کا ایران سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, لیکن اس نے ایک سٹوری جو ہے مرچ مسالے والی سٹوری البتہ اس نے ضرور بلڈ کر دی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آبویسلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو کردار رہا ہے پچھلے 1 سال میں, خاص طور پہ وز انڈیا, جس طرح بھارت کے خلاف جنگ لڑی اور وہ جنگ جیتی, اور اس کے بعد انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا گیا, اور جو اسرائیل نہیں چاہتا تھا, تو نو کویشچن اباؤٹ دیٹ کہ ان کی آنکھوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت کھٹک رہی ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, کہ یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو بیسکلی ہمارے پلان کے اپوزٹ جاتا ہے. مطلب بھارت کو شکست دینا, بھارت کا جو سب سے بڑا جو سپورٹر ہے خطے کے اندر وہ کون ہے, اسرائیل. اسرائیل اسے ڈیفنس میں بھی ہیلپ کرتا ہے, انٹیلیجنس میں بھی ہیلپ کرتا ہے, اور صرف اب سے نہیں کر رہا. ایون 1999 کا جو کارگل وار تھی اس کے اندر بھی اسرائیلی انسٹرکٹرز جو ہیں وہ ایکچولی بھارت میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بھارتی فوج کو بتا رہے تھے کہ پاکستان پہ اس طرح حملے کرو. اور یہ صرف اس وقت نہیں ہوا بلکہ اس جنگ میں 2025 کی جنگ کے دوران بھی ہوا کہ اسرائیل کی جانب سے انٹیلیجنس فراہم کی گئی بھارت کو. تو آپ تو پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو, اور وہ جو اس سارے پلان کو ابھی تک روکے ہوئے ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یس ڈیفینیٹلی وہاں آنکھوں میں جو ہے وہ کھٹکتے تو ضرور ہیں اسرائیلی فورسز کو, اسرائیلی انٹیلیجنس کو, اسرائیلی بیانیے کو, وہ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ضرور کھٹکتے ہیں. لیکن دس اسٹوری از ناٹ کریکٹ, دس اسٹوری از رانگ. میں آپ کو یہ خبر آپ کو دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, یہ ایکچولی کھیل کے میدان سے ہے لیکن اس کے ڈپلومیٹک ایکچولی ریپریکاشنز بہت زیادہ ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. بیسکلی FIH پرو لیگ ہاکی جو ہے, یہ لیگ ہاکی کی چل رہی تھی, بلکہ چل رہی ہے. اس میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ کل میچ میں آمنے سامنے تھیں. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک روایتی ٹینشن تو وہاں پہ ہوتی ہے, پاکستان اور بھارت چاہے کسی بھی میدان میں آمنے سامنے ہو تو وہ روایتی ٹینشن تو ہوتی ہے. بھارت نے پاکستان کو 4-3 سے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. دیٹ از فائن, وہ ایک کھیل کا میدان ہے, دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ اس میچ سے پہلے جو قومی پرچم لائے جاتے ہیں دونوں ممالک کے, اس میں پاکستان کا جو جھنڈا دکھایا گیا اس میں سفید رنگ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اب ویسے تو اگر سفید رنگ وہاں پہ موجود نہ ہو تو مسلم لیگ نون کا جھنڈا بن جاتا ہے کیونکہ ان کا بھی جھنڈا بالکل وہی ہے. لیکن یہاں پہ بات پاکستان کی ہو رہی تھی. پاکستان کا غلط جھنڈا جو ہے وہ میدان میں لایا گیا, اور اس کے بعد میچ جب ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان سے اس کی معافی مانگی کہ جی یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معذرت کرتے ہیں, یہ آج کے بعد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, معافی مانگ لی, دیٹس فائن. لیکن میرا ایک سوال ہے وہاں پہ کہ کیا پاکستانی ہاکی ٹیم کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا آگے؟
کہ جب آپ کے ملک کا جھنڈا ایکچولی وہاں پہ غلط لگایا جا رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو سپورٹس کے ایسے واقعات بتا سکتا ہوں, ماضی میں بھی, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں اور دیگر ممالک کی یا دیگر گیمز کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پہ اگر غلط جھنڈے لائے گئے ملکوں کے تو ٹیموں نے کھیلنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا پہلے ہمارا جھنڈا ٹھیک ہوگا, ہمارا جھنڈا صحیح لگے گا. یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. میں آپ کو چھوٹی بہت سی چیزیں بتا دیتا ہوں. جھنڈے کا سائز ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا جھنڈا بڑا لگاؤ اور ایک ملک کا جھنڈا جو ہے چھوٹا لگاؤ, کیونکہ جب آپ کھیل کے میدان میں انٹر ہوتے ہیں تو دونوں ٹیمیں برابر ہوتی ہیں, دونوں ٹیموں کی عزت احترام وہ بالکل برابر ہوتا ہے. تو یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے یہ چیز کہ اٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ, اور جو اس کی عزت ہے اس جھنڈے کی وہ رہنی چاہیے. ایک جھنڈا, اس کا سائز. دوسرا, جھنڈے کا رنگ. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پہ جھنڈے بنانے والے کی بیگم کو جو ہرا رنگ پسند ہے انہوں نے کہا آج یہ لگا دیں. نہیں, پاکستان کا ایک مخصوص ہرا رنگ ہے, اس جھنڈے کے اوپر وہی ہرا رنگ ہونا چاہیے. تیسرا, وہ جھنڈا جب لہرایا گیا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں نا پولز کے اوپر جو ہے اس کو لہرایا جاتا ہے, اس کی ہائٹ برابر ہونی چاہیے. دونوں ملکوں کے جھنڈوں کی ہائٹ برابر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جھنڈا اوپر ہو تو ایک جھنڈا نیچے ہو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. سو فلیگز کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. میری نظر میں اس ایونٹ کے اوپر جب یہ حرکت ہوئی تھی, یہ میری رائے ہے, آپ اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. میری نظر میں پاکستان ٹیم کو اس گراؤنڈ میں جانے سے انکار کر دینا چاہیے تھا کہ جب تک ہمارا جھنڈا یہاں پہ ٹھیک نہیں لگے گا تب تک ہم نہیں کھیلیں گے, کیونکہ ہمارے جھنڈے کی رسپیکٹ سب سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں ہاکی فیڈریشن, انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے اس کے اوپر معافی مانگی ہے, گڈ انف, بٹ آئی تھنک دس تھنگ شوڈ بی میڈ شیور. اور میرے خیال میں تمام ٹیموں کو جو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرتی ہیں, میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ خبر بھی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان کی فارن منسٹری اور انٹیریئر منسٹری کے لیے بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 نمبر ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, مطلب 8-9 لونڈے لپاڑے اکٹھے کیے, ایک کوچ بنایا, اور جناب فلاں کسی گیم کی جو ہے وہ ٹیم بھیج دی کہ جناب یہ پاکستان کی ٹیم ہے. نو, یو کی ناٹ ڈو دیٹ, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. میں چاہوں گا کہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کو سیریسلی لیں کہ آپ اگر اس قسم کا کوئی 2 نمبر ٹیمیں بنا کے پاکستان کا ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان, کیونکہ وہ جا کے پاکستان کا جھنڈا استعمال کریں گے, وہ پاکستان کا نام استعمال کریں گے, اور ان میں سے کئی اگر کوئی ایسی حرکت کر دی انہوں نے, جا کے کوئی کرائم کمٹ کر دیا, کوئی مطلب اینی تھنگ, میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن کوئی ایسی حرکت کر دی, بدنامی کس ملک کی ہوگی؟ پاکستان کی, کہ جی یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, یہ پاکستان ٹیم کا, اور پاویں اس کو پاکستان ٹیم پاکستان کے سپورٹس بورڈ کی طرف سے اجازت بھی نہ ملی ہو. تو یہ اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. اور میں اس پہ خاص طور پہ انٹیریئر منسٹری کو, محسن نقوی صاحب کو کہوں گا کہ آپ کے FIA کے امیگریشن جو کاؤنٹرز ہیں اس کے اوپر چیک رکھیں. میں خود آپ کو, مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو خود لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتا ہوں کہ کس طرح اس طرح ٹیمیں باہر بھجوائی گئی ہیں. میں آپ کو لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتا ہوں, میں آپ کو وہ پلیئرز آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتا ہوں کہ کون اس دھندے کے اندر ملوث ہے. یہ دھندا ہے لٹرلی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورا ایک سکینڈل ہے, یہ دھندا ہے لٹرلی. اور ہوتا کیا ہے, یہاں پہ ایسی جو ہے وہ شخصیات بنی ہوئی ہیں کہ پلیئروں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ کام کرو, 5 لاکھ دو, 6 لاکھ دو, آؤ ہم تمہیں پاکستان ٹیم میں شامل کر رہے ہیں, اور تمہیں لے جاتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے جناب پاکستان کی انٹریاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے نام سے انٹریاں کروائی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ویزے لگوائے جا رہے ہیں. اس میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ آجا, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ملیشیا میں کوئی ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا فلپائنس کے اندر ایونٹ ہو رہا ہے, یا آسٹریلیا کے اندر ایونٹ ہو رہا ہے, آؤ تمہارا یہ اتنے پیسے دو, ہم تمہیں ٹیم کا حصہ بناتے ہیں, تمہارا ویزا لگ جائے گا اس کے اوپر, اور وہ ویزا لگ جاتا ہے. تو براہ مہربانی اس چیز کو سیریسلی چیک کریں, اور اس قسم کے مافیاز جو سپورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے بے نقاب کریں, ان کو جا کے آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان کو حوالات کے اندر جا کے بند کریں, کیونکہ یہ دھندا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کام کے اندر. خیر میں ہاکی میں تو یہ نہیں کہوں گا, ہاکی کی ٹیم اوبیسلی ہماری بالکل ایک جینوئن ہاکی ٹیم گئی تھی, لیکن اور کھیلوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس اگین, آئی کین آئیڈینٹیفائی دیم. میں ان افراد کو, ان پلیئرس کو میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں. اور اب نیکسٹ ٹائم, میں نے آج تک ویسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, نیکسٹ ٹائم اب اگر مجھے پتہ لگا کہ اس طرح ہو رہا ہے, میں ان افراد کے نام, ان کی تصویریں, آئی ول شو اٹ آن دا اسکرین ایز ویل کہ جناب یہ افراد انوالوڈ ہیں سارے معاملے کے اندر. اور ہماری امیگریشن جو ہے, FIA کی جو امیگریشن کاؤنٹرز ہوتے ہیں, دے نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ, کہ یہ کام جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.